جانا تھا تو صرف جی ایچ کے جانا تھا تو صرف کور کمانڈر کے گھر، باقی پورا شہر گزر کے وہاں کوئی ایسی عمارت نہیں تھی کہ جہاں جس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کیا جاتا۔ لے جانے والے پی ٹی آئی کے، آگ لگانے والے پی ٹی آئی کے، ہلاک ہونے والے وہ کہتے ہیں ہمارے کارکن ہیں، زخمی ہونے والے ہمارے ہیں، لیکن وہ جو ہنگامہ آرائی اور آگ لگ رہی تھی وہ ایجنسیاں کر رہی تھی۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا نااہل ہے، اور بیٹی کو نہ تسلیم کرنے والا صادق امین، یعنی پورے کا پورا توشہ خانہ کھا گئے ہیں۔ لیکن پاکستان کے نظام انصاف میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پہ فرد جرم وہ لگا سکے، سزا دینا تو دور کی بات۔ اور 2 روپے کی روٹی اور 100 روپے کے ڈالر کو یہاں تک لانے کا مجرم ثاقب نثار، اور وہ فیصلے ہیں۔ اگر ان کو اس دن سزا دے دی جاتی جس دن انہوں نے بجلی کا بل سول نافرمانی میں جلایا تھا تو یہ کور کمانڈر ہاؤس نہ جلا۔ اگر ان کو اس دن سزا دے دی جاتی جس دن شلواریں لٹکائی تھی سپریم کورٹ کے باہر اور پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، تو یہ پاکستان کا یہ ہر جگہ جلتی اور اسی طرح ہی لوگوں کی ہڈیاں نہ ٹوٹتی اور اس طرح کے املاک کو نقصان نہ ہوتا۔ ہم نے خود ہی اس لاڈلے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس طرح کا ماحول بنائیں گے اور یہ سمجھیں گے لوگ پوری افواج کے بارے میں فتوے دیں گے۔ وہ عمران خان جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر سے اترا ہوا ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اور وہ کہے کہ یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں غلام بنایا اور انہی سے آزادی لینی ہے، اور یہ غدار ہیں، یہ میر جعفر ہے، تو ان کے گھر کو آگ تو پھر لگائیں گے لوگ۔ اور لگانے والے کون ہیں؟ ٹکٹ ہولڈرز، ایم پی اے، ایم این ایز، عہدے دار، اور وہ کوئی ایسے نہیں ہیں جنہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ ان کی فیس بک کھول لیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں، ان کی شکل کسی محلے یا گلی سے پوچھ لیں، آپ کو بتائیں گے کہ یہ والا وہ بندہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا کون سا کارکن ہے، اور آپ کہتے ہیں ایجنسیاں۔ سو یہ بیانیاں کہ یہ سب کچھ ایجنسیوں کے لوگ کر رہے ہیں، خان صاحب یہ آپ کے ایجنسی کے کہنے پہ انہیں میر صادق اور میر جعفر کہہ رہے تھے؟ آپ کی تقریریں اور آپ نے جو فیصلے کیے کہ کس جگہ پر احتجاج ہوگا وہ فیصلے جناب نے کیے ہیں، اور اس کے بعد لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سپریم کورٹ نے انہیں مہمان بنا کر وہاں بھیجا تو اگلے دن آپ سب لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ یہ عمران خان کا آن ریکارڈ بیان ہے، اور یہ آپ کے صحافی بھائیوں نے چلایا ہے، ٹی ویز پہ چلتا رہا ہے کہ اگر میں دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر وہی کچھ ہوگا۔ اس کا مطلب پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی تمہیں پوری پلاننگ کا علم تھا، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سو میری گزارش یہ ہے، پاکستان میں ایک ایسے الیکشن کی طرف جا رہا ہے کہ ایسے الیکشن میں مت دھکیلا جائے جسے ہائی جیک کیا ہو، ایسا الیکشن نہ ہو جسے کوئی مانے نہ، اور ایسا الیکشن بھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے جو عمران خان کی خواہش پہ ہو۔ پاکستان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے الیکشن ہونا چاہیے، عمران کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں۔ اور اس طرح کی بلوائی، اس طرح کی ہنگامہ آرائی، اس طرح کی جلاؤ گھراؤ، اس میں عام پولیٹیکل پارٹی الیکشن کیسے لڑ سکتی ہے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ تو کوئی چاقو والا بھی نہیں ہے۔ کل اتنے بڑے حملہ آور جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس نہیں چھوڑا، وہ میرا انتخابی دفتر کیسے چھوڑیں گے؟ کون محفوظ کرے گا ہمیں؟ سو یہ اس طرح کا ماحول کہ جس میں ایک بلوائی اور ایک ایسی جماعت جس کے گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، اور بڑی دیر سے اس کو فورن فنڈنگ 8 سال سٹے پہ رہا، ٹیریان 15 سال سے کیس چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ ہماری عدالت اتنا فیصلہ نہیں کر سکی، پوری دنیا کو پتا ہے کہ بیٹی اس کی ہے، لیکن ہمارا نظام انصاف کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ اتنا کہہ دے کہ بیٹی اس کی ہے یا نہیں، ٹیکنیکل بنیادوں پہ خارج مت کریں یہ مقدمات 15 سال سے۔ اس کے بعد یہ یعنی آپ ہیرے اور انگوٹھیوں سے لے کر 60 ارب روپیہ، وہ کہتے ہیں وہ جی مغرب کی برطانیہ کی مثال دیتے تھے عمران خان، برطانیہ کی ایجنسیوں نے یہ پیسے پاکستان بھیجے تھے، وہ 60 ارب ہماری جیب سے 60 روپے نکل آتے تھے، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اس ملک میں، ڈاکو چور۔ اور یہ ماشاءاللہ صادق و امین
یہ 60 ارب تو کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ ان چیزوں کے حساب کے بغیر اور ملک میں امن کیے بغیر فیئر اینڈ فری الیکشن تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ گارنٹی دے دیں کہ اس طرح کے بلوائیوں کے اور اس طرح کی بلوائیوں کی جماعت کے ہوتے ہوئے میرا سیاسی دفتر، اور جب میں کمپین اور ہماری جماعتیں یا کوئی اور جماعت ان کی مخالف کمپین کرے گی، وہ محفوظ رہیں گے، بیلٹ باکس محفوظ رہیں گے، چیف الیکشن کمشنر کا گھر محفوظ رہے گا، اس کے سامنے تو کوئی گارڈ نہیں کھڑے۔ سو ایسا ماحول بنانے کے لیے، امن کرنے کے لیے بلوائیوں کو سزا اور تکڑی کے دونوں پلڑے ایک جیسے، جس طرح 62-63 لوگوں پہ لگی ہے اسی طرح 62-63 باقیوں پر۔ اور یہ کوئی لمبے کیس نہیں ہے، یہ چند گھنٹوں کے کیس ہیں۔ جتنی جلدی میں ان کو ضمانتیں دینے کی ہے، کاش اتنی جلدی ان کیسوں کو ختم کرنے کی ہوتی۔ یعنی رات رٹ لگتی ہے، صبح ضمانت ہو جاتی ہے۔ بھئی مقدمہ بھی اتنی تیزی سے کر دینا، توشہ خانہ 9 مہینے سے فرد جرم نہیں لگ سکی تھی، 9 وکیل چینج کیے ہیں عمران خان نے، 20 بہانے کیے ہیں، 9 گھنٹے لیٹ نہیں ہوئی تھی جب میاں نواز شریف پر یا کسی اور پہ فرد جرم لگی ہو، اور کوئی رویا بھی نہیں تھا۔ ہمیں تو سٹے نہیں ملا کہ جی یہ جو ہمیں تو کہا جاتا تھا ہم نیچے والی عدالت کی کاروائی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، چلنے دیں۔ ادھر فرد جرم لگی ہے، پہلے 9 مہینے لگانے کے لیے سٹے ملتے رہے اسے، اور اس کے بعد لگی تو پھر سٹے۔ بھی یہ مقدمے بھی 2 دن میں 48 گھنٹے میں، جیسے دن رات ان کی ضمانتوں کے لیے کام ہو رہا ہے، دن رات ان کی ضمانتوں کے لیے پریشانی اور انصاف کی فراہمی کے لیے، فراہم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو انصاف پاکستان کو بھی فراہم فرما دیں۔ یہ جو گھڑیاں، یہ جو ہیرے، یہ جو 60 ارب اور یا یہ جو آگ لگائی گئی ہے پاکستان کے ان گھروں کو جن کے پاکستانی پرچم تھا، یہ ان کو بھی انصاف دے دیں۔ یہ قائد اعظم کے گھر کو بھی انصاف دے دیں، جس نے پاکستان بنایا تھا اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں تو پاکستان کے باقی گھر کہاں سے محفوظ ہو جائیں؟ تو ان کو بھی انصاف۔ سو میری دوبارہ گزارش، جو کل والا احتجاج ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ، وہ ایک ٹوکن احتجاج تھا، وہ ایک ٹریلر تھا۔ اس کی فلم جو ہے وہ ابھی باقی ہے، اور سارے لوگ بڑے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سینس پرویل کرے۔ خان صاحب فرماتے ہیں نہیں، آگ ایجنسیوں کے لوگوں نے لگائی۔ ہر ایک کی تصویریں آپ کے کیمروں میں اور ہر ایک کی ان کی فیس بکیں دیکھیں، خود اعلان کرتے رہے ہیں کہ فخر کرتے رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو زہر بھرا ہے یہ ایک دن میں نہیں بھرا گیا، اس کا آغاز عمران خان نے اس دن کیا تھا جس دن انہیں غدار اور میر جعفر کہا۔ جب آپ میر جعفر اور غدار کہیں گے اپنے کارکنوں کو، تو وہ کیا ان لوگوں سے محبت کریں گے؟ وہ یہی سلوک کریں گے، وہ اسی طرح ہی آگ لگائیں گے اور اسی طرح ان سے نفرت کریں گے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے لوگوں نے۔ احتجاج کہاں پر اور کس جگہ پر ہونا ہے اس کا تعین عمران خان تمہاری صدارت میں کیے گئے اجلاسوں میں کیا گیا ہے۔ اس کے بہت ساری آڈیوز تو لوگ سن چکے ہیں اور بہت سارے ثبوت موجود ہیں، پہلے سے تعین کیا گیا۔ پورے شہر میں، لاہور میں گورنر ہاؤس بھی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہے، چیف جسٹس کا گھر بھی ہے۔ کون سی اہم عمارت گورنر ہاؤس سے لے کر اور باقی اس لاہور میں نہیں ہے، یا کون سی اہم عمارت پنڈی میں نہیں ہے؟ جانا تھا تو صرف جی ایچ کے ہاؤس، اور جانا تھا تو صرف کور کمانڈر کے گھر، باقی پورا شہر گزر کے وہاں کوئی ایسی عمارت نہیں تھی کہ جس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کیا جاتا۔ لے جانے والے پی ٹی آئی کے، آگ لگانے والے پی ٹی آئی کے، ہلاک ہونے والے وہ کہتے ہیں ہمارے کارکن ہیں، زخمی ہونے والے ہمارے ہیں، لیکن وہ جو ہنگامہ آرائی اور آگ لگ رہی تھی وہ ایجنسیاں کر رہی تھی۔ خان صاحب اتنا ہر وقت تو آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ آرمی کورٹس میں
معاملہ جائے گا تو اگر کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانے والے کا بھی مقدمہ وہاں نہیں چلنا، جی ایچ کیو پہ حملے والے کا بھی مقدمہ وہاں نہیں چلے گا، تو پھر ان عدالتوں میں اس کورٹ یا اس اختیار اس میں کس کا چلے گا؟ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ اور اگر ان کے مقدمے بھی ان عدالتوں میں یا آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلیں گے تو کس کے چلیں گے؟ اور اس کے بعد جن لوگوں سے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس محفوظ نہیں ہے، اگر الیکشن ہو اس حالت میں تو چیف کمشنر یا چیف الیکشن کمیشن یا بیلٹ باکس اور بیلٹ بکس کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ جنہوں نے ان کے کمانڈر کے گھر کو نہیں چھوڑا، وہ ایک سپاہی کے جو پولنگ سٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تربیت دی گئی ہے، اور یہ تربیت بڑے پچھلے 1-1.5 سال سے بڑا محنت کر کے دی ہے۔ اس کا سفر شروع ہوا ہے غدار کہنے سے اور میر جعفر کہنے سے، اور کہتے تھے غلامی سے آزادی لیں گے، اور وہ غلامی کی آزادی جو ہے وہ ان کو یہ لگ رہی ہے کہ وہ پاک فوج سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ مارچ ہوا جب چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی پر، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے وہ تاریخیں رکھی گئیں تاکہ آرمی چیف کی لگانے کا جو پروسیس ہے اس پر اثر انداز ہوا جا سکے، اپنی مرضی کا بندہ لگوایا جائے۔ اور پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی صدر مملکت جو ہے وہ اجازت لینے اپنی پارٹی کے عہدیدار کے پاس گیا کہ میں سائن کر دوں یا نہ کروں، اور ہوگا اور تکڑی کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ مجھے یہ بتائیں یار، یہ کوئی کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا نااہل ہے اور بیٹی کو نہ تسلیم کرنے والا صادق و امین ہے، یعنی پورے کا پورا توشہ خانہ کھا گئے ہیں۔ لیکن پاکستان کے نظام انصاف میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پہ فرد جرم وہ لگا سکے، سزا دینا تو دور کی بات۔ تو اس طرح کے ماحول پیدا ہونے کی وجہ سے خان صاحب اس حد تک پہنچے ہیں۔ اگر ان کو اس دن سزا دے دی جاتی جس دن انہوں نے بجلی کا بل سول نافرمانی میں جلایا تھا تو یہ کور کمانڈر ہاؤس نہ جلتا۔ اگر ان کو اس دن سزا دے دی جاتی جس دن شلواریں لٹکائی تھی سپریم کورٹ کے باہر اور پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، تو یہ پاکستان کا یہ ہر جگہ جلتی اور اسی طرح ہی لوگوں کی ہڈیاں نہ ٹوٹتی اور اس طرح کے املاک کو نقصان نہ ہوتا۔ ہم نے خود ہی اس لاڈلے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔